یا الہی گرمی محشر میں جب تڑپے شباز کا بدن، سامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ سبحان یا اللہ۔ الہی جب زباں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر میرے پیارے نبی کا ساتھ ہو۔ اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کا سفر، آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں۔ گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینہ پاک میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں۔ یا خدا ہم غریبوں کی فریاد سن، بے کسوں بد نصیبوں کی فریاد سن۔ کملی والے محمد کے امت ہیں ہم، سچ تو یہ ہے کہ تیری امانت ہیں ہم۔ کیوں ستاتا ہے ظالم زمانہ ہمیں، کوئی آسان نہیں ہے مٹانا ہمیں۔ ہے ہماری زباں پہ محمد کا نام، کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ کملی والے محمد پہ اربوں سلام۔ دل میں عمدہ ہوا غم کا طوفان ہے، پھر بھی غفلت میں ہر ایک مسلمان ہے۔ ہائے کیا ہو گیا تیرے ایمان کو، وہ طاق میں رکھ دیا تو نے قرآن کو۔ دل میں عمدہ ہوا غم کا طوفان ہے، پھر بھی غفلت میں ہر ایک مسلمان ہے۔ ہائے کیا ہو گیا تیرے ایمان کو، وہ طاق میں رکھ دیا تو نے قرآن کو۔ تیرے دل میں نبی کی محبت نہیں، مسجد میں آنے کی تجھ کو فرصت نہیں۔ کملی والے محمد کو بھولا ہے تو، اپنے اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے تو، پھر بھی تیری زباں پہ محمد کا نام، کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، سبحان جنت اللہ۔ میں حور و قصور رہتے ہیں، مانا ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت طواف کر میرے دل کا، میرے دل میں حضور ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، سبحان اللہ۔ کانپ اٹھے گی معاشر کے دل، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ سبحان اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم محکم الحاکمین کی حمد و ثنا ارشاد فرمایا، وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک وہ ذات جو صدق لے کر آئی، کیوں بھی صدق کیا ہے؟ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ صدق ہے، قانون شریعت یہ صدق ہے۔ ایک وہ ذات جو صدق لے کر آئی، اور ایک وہ وصدق بہ جس نے تصدیق کی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے فرمایا میری قوم نے میری تصدیق نہ کی، اور ابو بکر نے میری تصدیق کی، وہ صدیق ہے۔ بے شک۔ اور صدیق نام جو ہے علی مرتضی حیدر کرار، یہ انہی کے نام پر مسجد ہے، انہی کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ ہاں جی۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ بے شک۔ صدیق وجاء بالصدق، ایک وہ جو صدق لے کر آیا، ایک وہ جس نے تصدیق کی، وہ ہے ابو بکر صدیق۔ بے شک۔ سبحان اللہ کہہ دو بھائی۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے ابو بکر صدیق۔ ایک صدق لانے والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق۔ تو حضور کے باقی یار کہاں گئے؟ 1,24,000 حضور کے صحابہ۔ اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ ساری پالٹی پرہیزگاراں دی ماڑا ہے نہ جو کوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کمال کر دیا، فرمائے ایک صدق لانے والا، ایک تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق، تو باقی صحابہ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ ساری پالٹی پرہیزگاراں دی نہ جو ماڑا کوئی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔
تے ماڑے کیوں بھی ایسی ماڑے آکھیو کیوں جنہاں سرکار دا ساتھ دیتا نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر انہوں نے وطن چھوڑا تھا صرف اسلام کی خاطر. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبتیں ہمارے نعرے تو لگا لیتے ہیں لیکن اصل معیار محبت جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بھئی اصل وہی معیار ہونا چاہیے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا معیار تھا وہی ہمارا معیار ہوگا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہیں. دیکھو جیش اسرت جس کو تنگی کے دن کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ تبوک کے لیے مال کی اپیل کی تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اونٹ پیش کیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے گئے. گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا بلکہ پہلے خیال کیا کہ ہر مقام پر ابو بکر صدیق فضیلت لے جاتے ہیں ہر مقام پر. آج میں ابو بکر صدیق سے فضیلت لے جاؤں گا. آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تاریخ الخلفاء میں یہ موجود ہے. بے شک آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا لے کر آؤ. حالانکہ عثمان غنی کا بہت زیادہ مال تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے. فرمایا آج کے دن عثمان جو بھی کرے اس کو پوچھا نہیں جائے. اللہ اکبر. حضور اتنے خوش ہوئے. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا لے کر آئے ہو. عرض کی یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں نے پیش کر دیا ہے. 2 کپڑے ہیں تو 1 کپڑا, 2 سوئیں ہیں تو 1 سوئی, 2 تلواریں ہیں تو 1 تلوار, 2 درم ہے تو 1 درم آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد یار صدیق حضر کے ساتھی, سفر کے ساتھی, غار کے ساتھی, مزار کے ساتھی, تے معاشر کے بھی ساتھی, تے جنت کے بھی ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. دائیں بازو کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق تھے, بائیں کے نیچے سیدنا فاروق اعظم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو. ہاں یا رسول اللہ. فرمایا ہم جنت میں بھی ایسے ہی اکٹھے جائیں گے. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ جس درجے میں تو نے مجھے رکھنا ہے اسی درجے میں ابو بکر صدیق کو رکھنا. بے شک سبحان دیکھو یہ اللہ. مراتب ہیں. یعنی تمام انبیاء منصب نبوت میں برابر ہیں. تمام انبیاء سب بھائی بھائی ہیں, منصب نبوت میں برابر ہیں. لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. درجات علیحدہ ہیں. اسی طرح منصب صحابیت میں سب برابر ہیں لیکن درجے علیحدہ علیحدہ ہیں. اللہ نے علیحدہ علیحدہ درجے عطا فرمائے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ جس درجے میں مجھے قیامت کو رکھنا جنت میں اسی درجے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑا مقام ہے. بلکہ قبا آپ نے پہنی ہوئی تھی, بٹن اتار کر بابول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں, فقر کی حالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا اے میرے پیارے محبوب یا رسول اللہ جبریل آئے. اللہ سلام فرماتا ہے اور اپنے یار کو بھی اللہ کا سلام پیش کریں. اللہ. اور ساتھ اللہ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھیں اس فقر کی حالت میں سب کچھ تیری بارگاہ میں ابو بکر نے پیش کر دیا ہے. اس فقر کی حالت میں کیا ابو بکر خدا پر خوش ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یا اللہ تو راضی ہو جا. یہاں اللہ ابو بکر کی رضا کو چاہ رہا ہے. پیارے محبوب میرا سلام دو اور پوچھو ابو بکر سے کیا اس حال میں ابو بکر خدا پر راضی ہے؟ انا عن ربی رادن, انا عن ربی رادن, انا عن ربی رادن. جب سلام پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ پر راضی ہوں, میں اللہ پر راضی ہوں, میں اللہ پر راضی ہوں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح تڑپی. آپ کا یہ شعر ہے خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہاں کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق معیار محبت بیان کر رہا ہوں کہ معیار محبت ابو بکر صدیق کا ہونا چاہیے, پھر ہی انسان جو خدا کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. یہاں اللہ نے پوچھا ہے بتا تیری رضا کیا ہے, خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہاں قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چاہتے پارے کی پہلی آیت مقصہ ہے. بر جو ہے لفظ یہ نیکی کی اخیر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر سے کیوں پوچھا ہے کہ ابو بکر کیا اس حال میں تو مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟
یہاں ابو بکر نے نیکی کی بر کو حاصل کر لیا، نیکی کی اخیر کو جب چھوا تو پھر اللہ نے پوچھا سنا ابو بکر اس حال میں خدا پر راضی بھی ہے کیا؟ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کا اپنا مقام ہے۔ اس لیے ہم سب صحابہ کو ماننے والے، کیوں؟ بے شک بے شک ہم صحابہ کو ماننے والے بے ہیں۔ شک۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ تغمنی عطا فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت اللہ راضی ہو جائے، کیوں بھائی؟ کوئی نہ بھی راضی ہوئے تو انہوں نے بھی بگڑ سکتا ہے۔ ہاں جی۔ اس لیے صحابہ کا بہت بڑا درجہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آخری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کیوں بھائی؟ جی۔ 3 باقی رہتے ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع، اور وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بے شک۔ یہ دینی مدارس کس لیے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ایک باطنی علم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، باطنی علم تو اولیاء کے دروازوں سے ملتا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین مجو اندر کتب اے بے خبر، آپ فرماتے ہیں دین مجو اندر کتب اے بے خبر، دین کتابوں میں ڈھونڈتا ہے، علم و حکمت در کتب، دین از نظر، علم اور حکمت کتابوں میں ہے، اور دین جو ہے وہ کسی کی نظر سے ملتا ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ ولی کے نظر سے، وہ آستانے ہوتے ہیں جہاں سے علم لدنی پڑھایا جاتا ہے، کیوں بھائی؟ بے شک۔ علم لدنی پڑھایا جاتا ہے، یہاں ظاہری علم دیا جاتا ہے، کیوں بھائی؟ بے شک۔ تو اگر ہمارا بچہ حافظ ہوگا، حافظ قرآن، عالم دین ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بے شک۔ وہ بچہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ تو یہ ظاہری علم پڑھانے کے، کیوں بھائی؟ یہ مدرسے جو ہے جی ظاہری علم پڑھاتے ہیں شریعت کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم پڑھنے والے بچے جو ہیں نا جہاں سے گزرتے ہیں، معتبر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ بے بلکہ شک۔ پچھلے دنوں میں آپ طلباء کی خدمت کیا کریں، یہاں بھی طلباء پڑھتے ہیں، مسجد کی آپ نے خدمت کرنی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، کیوں بھائی؟ یہ جی۔ صدقہ جاریہ ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے ایک مولانا صاحب سے بات سنا، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا ذمہ دار، وہ طلباء کو کھانا کھلاتا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھنا، بے شک۔ طلباء کو کھانا کھلاتا تھا صبح و شام، بہت بڑا موٹا تھا۔ جب وہ مدرسے میں آتا نا تو طلباء کہتے وہ داند آ رہا ہے، جی طلباء تو ہوتے ہیں مزاق کر لیتے، کہتے وہ داند آیا ہمارا۔ وہ بیچارہ ذمہ دار تھا، بہت بڑا، کھانا بھی کھلاتا تھا طلباء کو، اور اس کو وہ مزاق کرتے تھے۔ ایک دن اس نے سن لیا، ایک دن سنا، دوسرے دن، تیسرے، وہ روزانہ سنتا کہ میں کھانا بھی کھلاتا ہوں صبح شام، ان کو کھانا پہنچاتا ہوں، مجھے داند کہتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی استاد جی آج کے بعد میرا کھانا بند، میں ان کو کھانا نہیں دوں گا، ایک کھانا دوں اترا مزاق کرتے ہیں، مجھے داند کہتے ہیں، اور میں کھانا بھی کھلاتا ہوں، ذمہ دار ہوں، میری بھی عزت ہے۔ اس نے کھانا بند کر دیا۔ 4-5 دن کے بعد خود ہی آیا، کہندا حضرت صاحب میں ہی کھانا دوں گا، چاہے یہ گدا کہیں چاہے یہ داند کہیں، اللہ بے یہ شک۔ چاہے گدا کہیں چاہے داند کہیں، کھانا میری طرف سے ہوگا۔ استاد نے فرمایا بھائی بات تو بتا، پہلے تو ناراض ہو کر گیا تھا۔ اس نے کہا حضرت رات کو میں نے خواب دیکھا، میدان معاشر لگا ہوا ہے، پل صراط، دوزخ کے اوپر جو پل ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز، وہ پل جہنم کے اوپر ہے۔ یہ ہمارے مدرسے کے طلباء اس جہنم کی پل پر، پل صراط پر کھیل رہے تھے، کبھی جنت کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے تو تماشا بنایا ہوا تھا، اور میں جب قریب پہنچا تو فرشتوں نے کہا واپس ہٹ جا۔ ایک طالب نے مجھے دیکھا، کہنا وہ ہمارا داند آیا، تو وہ مجھے پکڑ کر جنت کے دروازے پر لے گئے۔ بھائی یہ خواب کی حالت میں، تو اس لیے مجھے یہ گدا کہیں چاہے داند کہیں، کھانا میں ہی کھلاؤں گا۔ سبحان اس لیے اللہ۔ طلباء کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، جو دین کا علم پڑھنے والے طلباء، کیوں بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، بے تو شک حضور کے مہمانوں کو کھانا تو کھلانا چاہیے۔ بے شک۔ ہاں جی، تو اس لیے مسجد کے ساتھ آپ تعاون فرمائے، یہ صدقہ جاریہ ہے، کیوں بھی یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے مرنے والا مر جاتا ہے، اس کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہتا جب تک لوگ اس سے فیض حاصل کرتے رہیں جو اس نے کیا ہے، تو قیامت تک قبر میں اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس لیے سب حضرات، میری تقریر ختم، سب حضرات مسجد کا تعاون فرمائے، جتنا بھی ہو سکے، 10 روپے 20 روپے 100 روپیہ، سیمنٹ کی ضرورت ہے سیمنٹ دیں، کیوں بھائی؟
تمام حضرات سے گزارش ہے اس اللہ کے گھر کی سپورٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آمین۔